الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأذكياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن والحديث حجة وإماما وبالصديق وبالفاروق وبذي النورين وبالمرتضى أئمة وخلفاء بالترتيب حقا، وبقدوتنا الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى مسلكا ومذهبا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. رواہ البخاری۔ اولاً تو آپ سب کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ علمی اصطلاحات کو علمی انداز میں، مغلق انداز میں پیش کرنا طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ علمی اصطلاحات کو عام فہم انداز میں اس کی تفصیل بیان کرنا اور اس کو ریپیٹ کرنا، یہ ایک عمدہ طرز و طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اولاً کتاب کے شروع کرنے سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ تمام جو باتیں، نکات یا فوائد سامنے آئیں گے، اس کو زینت کرتاس بنائیں گے۔ زینت کرتاس بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے ساتھ محفوظ کریں گے اور اس کو لکھیں گے کاپی میں، رجسٹر میں، یا اور کوئی طریقے سے کاغذات پر لکھا جائے، تو یہ بہت انشاءاللہ العزیز مفید ہوگا۔ حدیث اور اصول حدیث کے ایک امام ہے جس کے بارے میں حافظ الدنیا شیخ الاسلام امام احمد ابن علی ابن حجر العسقلانی الشافعی المتوفی 852 ہجری لکھتے ہیں کہ وَلِلْخَطِيبِ مِنَّةٌ عَلَى الْأُمَّةِ، خطیب بغدادی کا امت پر احسان ہے، اور خطیب بغدادی امت کے محسن ہے۔ لِكَثْرَةِ تَصَانِيفِهِ فِي كُلِّ باب من ابواب الحدیث، کیونکہ خطیب بغدادی نے ہر باب ابواب الحدیث اس میں تصنیفات فرمائی ہے۔ خطیب بغدادی امام ابو بکر ابن علی الخطیب البغدادی المتوفی 463 ہجری۔ انشاءاللہ العزیز آپ سب اماموں کو اور ان کے کتب سے واقف ہو جائیں گے اور علماء اور ان کے مصنفات کو خوب طریقے سے پہچانیں گے۔ امام ابو بکر ابن علی الخطیب البغدادی المتوفی 463 ہجری، اس کو حافظ المشرق کہتے ہیں۔ ایک امام ہے امام ابو عمر یوسف ابن عبد البر النمری القرطبی المالکی المتوفی 463 ہجری، وہ بھی 463 میں المتوفی ہے۔ ابن عبد البر جنہوں نے موطا امام مالک پر 2 شروحات فرمائی ہے، ایک کا نام ہے الاستذکار لما تضمنہ الموطا من المعانی والآثار، یہ 23 جلدوں میں ہے،
اور ایک شرح آپ نے فرمائی ہے التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید، یہ بھی تقریباً 15 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ اس کو حافظ المغرب کہتے ہیں اور خطیب بغدادی کو حافظ المشرق کہتے ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی سن میں وفات پا گئے ہیں 463، اور دونوں صاحب حدیث ہیں۔ حضرت امام الاثر شانور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری میں فرماتے ہیں وابن عبد البر من المتقنین فی باب الحدیث، ابن عبد البر کا درجہ حدیث میں اتقان کو پہنچا ہے۔ وہ جب کسی حدیث کے بارے میں یہ فرمائے ھذا حدیث جید، تو بلا شک و شبہ اس کو علماء کرام قبول کرتے ہیں۔ وعلی کل حال امام خطیب بغدادی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الرحلہ فی طلب الحدیث، الرحلہ فی طلب الحدیث۔ اس میں ایک حدیث اپنے سند سے لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قید العلم بالکتابہ، آپ علم کو کتابت سے قید کرو، یعنی جو آپ سنو میری حدیث کو، خدا تعالیٰ کی باتوں کو، دینی احکامات کو، قید العلم، علم کو قید کرو، علم کو اپنے ساتھ لکھا کرو، قید العلم بالکتابہ۔ اسی کے پیش نظر انشاءاللہ العزیز طلباء کرام کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ وہ تمام دروس کو اپنے ساتھ لازم لکھا کرے۔ آپ میں سے ایک طالب علم